بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جس کے ساتھ جو بھی کرو گے وہ گھوم پھر کر اپنے آگے ضرور آتا ہے، مگر مجھ جیسے امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ان باتوں کو تب تک نہیں سمجھتی جب تک کہ نصیحت نہ لگ جائیں۔ یوں تو قدرت نے مجھے سنبھلنے کے بہت سے مواقع دیے تھے، مگر میری عقل پر پردہ پڑا تھا کہ جو میں کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ یہ کہانی میری اپنی ذاتی زندگی کی ہے، جس کے ذریعے میں آپ کو کچھ حقیقتوں اور اپنے بڑوں کی کچھ کوتاہیوں کا احساس کروانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے والدین کی آپ کے حق میں حمایت کیسی ثابت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات کیسی امید کرتا ہوں کہ میری یہ آپ بیتی جسے میں کہانی کی شکل میں لایا ہوں، اسے سننے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ واقعی میں میری باتوں سے اکتفا کریں گے۔ خیر تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میری آپ بیتی۔ میرا نام کیسر ہے۔ میری پیدائش آج سے 30 سال پہلے ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی، جس میں مجھے دنیا کی ہر چیز اور ہر سہولت میسر تھی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ میرا خاندان جدی پشتی رئیس تھا۔ ابا گاؤں کا وڈیرا تھا۔ یہ وڈیرے پن کا رواج نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ ابا کے بعد پھر میں گاؤں کا اگلا وڈیرا بن جانا تھا، لیکن قدرت نے مجھے اس چیز کی مہلت ہی نہ دی۔ میری پیدائش بہت محنتوں مرادوں کے بعد جا کر ہوئی تھی۔ میرے ابا نے اولاد کے حصول کے لیے 3 شادیاں کی تھی، مگر ہر مرتبہ ہی ناکامی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ ممکن تھا کہ وہ چوتھی شادی بھی کر لیتا، مگر اس سے پہلے ہی میری آمد کی خوشخبری مل گئی، اور یوں اس کی شادیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میری اماں میری پیدائش کے لیے نہ جانے کون کون سے بابوؤں کے پاس سے تعویذ لا کر کھاتی رہی تھی، اور ابا کو بھی کھلاتی رہی تھی۔ حالانکہ جو بھی تھا، لیکن میرا ابا ان چیزوں کے سخت خلاف تھا۔ وہ 5 وقت نمازی اور پرہیزی انسان تھا۔ وڈیرا ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عاجزی اختیار کیے رہتا تھا، اور اسے اللہ پر کامل یقین ہوتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کو اللہ سے زیادہ اس بابے کے تعویذوں پر یقین تھا، اور وہ نہ جانے کن کن چیزوں میں وہ تعویذ مکس کر کے میرے باپ کو کھلاتی رہتی تھی۔ اس چیز کا پھر میری شخصیت پر بھی بہت برا اثر پڑا تھا۔ ماں باپ چونکہ اولاد کے لیے برابر ہوتے ہیں، دونوں کے ساتھ اور دونوں کا پیار پا کر ہی اولاد خوش رہتی ہے، اور ماں باپ سے بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ دونوں مل جل کر اسے پیار دیں، لیکن میرے گھر میں ایسا نہ تھا۔ اماں کی سوچیں کوئی اور تھیں، اور ابا مجھے لے کر الگ خواب دیکھتے رہتے تھے۔ میری شخصیت میں توڑ پھوڑ تو میرے بچپن میں ہی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب میرے ماں باپ نے اپنے الگ الگ نظریے اور الگ الگ سوچوں پر میری تربیت کرنا شروع کی۔ میں ابا کی باتیں سن کر ابا کی باتوں پر عمل کرتا، تو دوسری طرف اماں مجھے اپنی ہی کسی راہ پر چلانے لگتی۔ ابا مجھے نماز روزے کی تلقین کرتا اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کو کہتا، جبکہ میری ماں نماز کے بعد مجھے اس نام نہاد بابے کے پاس لے جاتی اور اس کے سامنے سر جھکا کر اس سے دلاسا لینے کا کہتی۔ وہ میری پیدائش کا سارا کریڈٹ اس بابے کو دیا کرتی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ اس نے جس روح کا لکھا ہوتا ہے وہ دنیا میں ضرور آتی ہے۔ یہاں اگر میری ماں اس بابے کو وسیلہ مان لیتی تو وہ ایک الگ بات تھی، مگر افسوس کہ میری ماں کی کم عقلی اور علم سے ناوالد ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کیا کرتی جا رہی تھی۔ ابا مجھے بالکل اپنے جیسا اچھا اور نیک انسان بنانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے اکثر اپنے پاس بٹھا کر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا رہتا تھا، جو کہ میرے سر کے اوپر سے گزر جایا کرتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا، میں ابا سے دور اور اماں کے قریب ہوتا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے ابا سے کوئی عداوت ہو گئی تھی یا اور کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی ابا سے روز اول کی طرح ہی محبت کرتا تھا، اور ابا کا پیار اور ان کی شفقت بھی میرے لیے ایسی ہی تھی، لیکن اماں کے ساتھ رہتے رہتے میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ میری ماں چٹی ان پڑھ تھی، اسے کسی چیز کا کوئی خاص علم نہ تھا، بس وہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتی تھی، اور پھر وہی سنی سنائی باتیں مجھے بھی کہانیوں کی طرح سنا دیا کرتی تھی، جنہیں سن کر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابا کی باتوں سے اکتا جایا کرتا تھا، اور ابا کی باتیں مجھے کسی بورنگ لیکچر کی طرح لگتی تھیں، اس لیے میں ابا کے اس پاس بیٹھنے سے کتراتا رہتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ یوں میں ابا کے بجائے اماں کے نقشے قدم پر چل پڑا تھا۔ ابا مجھے اور اماں دونوں کو ہی سمجھاتا رہتا تھا۔ اماں کو بھی وہ کچھ خاص کہہ نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اسے اماں کی جاہلیت کا اندازہ تھا۔ اسے بس یہی لگتا تھا کہ اماں میرے اندر بھی اپنے جیسے دکنوسی تصورات اور خیالات ڈال رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اماں کی سوچیں میرے لیے کس قدر بری ثابت ہو سکتی تھیں۔
خیر جو بھی تھا، میں اب اپنے ابا کی جان تھا، اور جوں جوں میں بڑا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے ابا مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری شکل و صورت بالکل میرے دادا کی مشابہ ہو گئی تھی۔ ابا اپنے ابا کا بےحد لاڈلا تھا، اس کی موت کے بعد میرا ابا تنہا رہ گیا تھا، مگر اب جوں جوں میری شکل میرے دادا کی جیسی ہوئی، میرے ابا کو جیسے پھر سے نئی زندگی مل گئی تھی، اور وہ ایک مرتبہ پھر سے جی اٹھا تھا۔ 48 سال کو ہو جانے کے باوجود بھی وہ کافی حشاش پشاش دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے اپنی میٹرک تک کی تعلیم گاؤں کے سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد مزید تعلیم کا شوق مجھے شہر لے آیا۔ ابا نے بھی مجھے اجازت دے دی تھی، میرا داخلہ شہر کے بڑے اور پرائیویٹ اسکول میں کرا دیا گیا تھا، مگر یہاں مسئلہ اس بات کا تھا کہ روز روز گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں آمد و رفت کے سے میری زندگی انتہائی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ بھلے ہی گاڑیاں گھر کی تھیں، لیکن وہ ہوا میں تو نہ اڑتی تھیں۔ گاؤں سے میں صبح سویرے شہر کے لیے نکل جایا کرتا تھا، مگر پھر بھی وقت پر کالج نہ پہنچ پاتا تھا۔ میری روز کی پہلی 2 کلاسیں اور اسمبلی میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی مسئلے کے پیش نظر میں نے ابا سے شہر ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مانگ لی۔ ابا نے بھی تھوڑے سے تردد کے بعد ایک شرط کے ساتھ مجھے ہاسٹل رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابا کی شرط یہ تھی کہ میں ہر ہفتے اور اتوار کی رات گاؤں میں ان کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ 2 دن ویسے بھی کالج سے چھٹی ہوتی تھی، سو میں نے ابا کی شرط مان لی، اور پھر اگلے ہی دن شہر آ کر ہاسٹل میں اپنے لیے کمرہ لیا۔ پھر اپنے ساتھ سامان کے ساتھ ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا، اور یہیں سے میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی، ایک ایسی شروعات جس نے مجھے کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ یہ دن میری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ تھے، اور ان دنوں کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ یوں تو ابا نے میرے لیے علیحدہ کمرہ لیا تھا، مگر میں لڑکی تو نہ تھا جو الگ کمرے میں رہتا۔ میں نے اپنی جماعت کے 2 اور لڑکوں کو اپنے کمرے میں رہائش دے دی تھی۔ پہلے تو ابا کی بات پر عمل کرتے میں ہر ہفتے ابا کے پاس حاضری لگوانے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ویسے ویسے مجھ پر پڑھائی کا بوجھ بھی بڑھتا چلا گیا تھا۔ میں بھلے ہی ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں نے کبھی بھی اپنے باپ کے روب اور دبدبے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہاں، باقی معاملات میں اپنے ابا کے وڈیرے پن کا خوب استعمال کرتا تھا، اور اس بات پر خوب اتراتا تھا۔ ابا کو یہ چیز ناپسند تھی، اس لیے ابا کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ میں اس کے نام کو کہاں کہاں استعمال کرتا ہوں۔ شہر رہنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے شہر کی ہوا لگ گئی تھی، اور میں اچھا خاصا چلاک ہو گیا تھا۔ یہ کچھ شہر کے ماحول کا اثر تھا، تو کچھ میرے ساتھ رہنے والے میرے ساتھیوں کی مہربانی تھی۔ میرے ساتھی عمر میں مجھ سے شاید 4 سال بڑے تھے، وہ دونوں بھی امیر ماں باپ کے بیٹے تھے۔ گھر والوں نے انہیں یہاں تعلیم کے سلسلے میں بھیجا تھا، لیکن پڑھائی کے نام پر وہ یہاں صرف اپنے باپ کا پیسہ ہی ضائع کر رہے تھے۔ فرسٹ ایئر میں ان کا یہ تیسرا سال تھا۔ میٹرک میں بھی ان کا سفارش کرا کے پاس کروایا گیا تھا، مگر اس مرتبہ کالج کے پرنسپل نے ان سے کوئی عجب سا بیر پا لیا تھا۔ کالج کا پرنسپل انتہائی ایماندار مخلص شخص تھا، وہ نہ تو رشوت لیتا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی 2 نمبری کرتا تھا۔ اس کو اس طرح کے لوگ سخت ناپسند تھے۔ میرے ساتھیوں نے بھی پہلے سال کوئی نظام چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کو کہتا بھی کہ پورا سال ہے، پڑھ لو، تیاری کر لو، مگر وہ دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے راضی تھے سوائے پڑھائی کے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے مشاغل سے بے آگاہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی دلچسپی صنف مخالف میں بہت زیادہ تھی۔ ہر روز رات میں وہ کلبوں میں جایا کرتے تھے، اور ہر ہفتے اپنے گھر والوں سے پڑھائی کے نام پر اپنے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم منگوا لیا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ کو یہی پتا تھا کہ ان کے بچے اب گریجویشن کرنے والے ہیں، اس لیے وہ زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بچوں نے تو کالج کا پہلا سال ہی پاس نہیں کیا تھا۔ گریجویشن کہاں سے کرتے؟ گریجویشن نام پر جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ دونوں اپنی پسند کی گرل فرینڈز بنا کر ان پر پیسہ لٹاتے تھے۔ شروع میں کمرے میں جب وہ دونوں آپس میں لڑکیوں کی باتیں کرتے اور ان کی تعریفیں کرتے، تو میں ان کی گفتگو سن کر شرمایا جایا کرتا تھا۔ دیہاتی جو تھا، ہمارے سامنے تو کبھی ہمارے ماں باپ ہی آپس میں ایک ساتھ نہ بیٹھے تھے، پھر یہاں ان لڑکیوں کے ساتھ تو لڑکیوں کی انتہائی قرب کی تصاویر ہوا کرتی تھیں۔ وہ لڑکے شروع میں مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ میں لڑکیوں کے نام پر شرماتا ہوں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
میں بھی ان کے جیسا ہی ہوتا چلا گیا۔ جیسا دیش ویسا بیس، میرے ساتھ والے دنیا کی نہ جانے کن کن رنگینوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور ایک میں تھا، آخر میں کب تک شرماتا رہتا اور کب تک مومن بنا پھرتا۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے، ان کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ مجھ پر بھی ان کا رنگ چڑھتا گیا، اور میں بھی ان کے جیسا ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہاں ایک چیز تھی کہ جو مجھ میں اور ان میں مختلف تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے اس سب کے باوجود اپنی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑنے دیا تھا۔ جب تک میری 12ویں پوری ہوئی تب تک میں بری طرح سے شراب اور سگریٹ کا عادی ہو چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں نے ہر طرح کی شراب اور سگریٹ چکھ لیے تھے۔ اب صرف ایک صنف مخالف کا نشہ ہی رہتا تھا، جس سے میں فی الوقت تک بچا ہوا تھا۔ خیر، 12ویں کے سالانہ امتحانات کے بعد ہمیں کالج سے 2 مہینے کے لیے چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ ابا کا پرزور اصرار تھا کہ میں گاؤں لوٹ آؤں اور ان 2 مہینوں میں باقی گاؤں کے جو معاملات وڈیرے کے ذمہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سیکھ لوں، مگر میں اب شہر کی زندگی چھوڑ کر گاؤں نہ جا سکتا تھا۔ مجھے شہری زندگی کی عادت ہو گئی تھی۔ اتنی آسائشیں اور آزادی چھوڑ کر بھلا کون پاگل گاؤں جانے کے لیے راضی ہوتا؟ لیکن ابا کو یوں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے ہی تھا۔ اور پھر جب مجھے جلد ہی وہ بہانہ بھی مل گیا تھا، میں نے کمپیوٹر کورسز کی کلاس میں داخلہ لے لیا اور کمپیوٹر سیکھنے لگا۔ یوں دن گزرتے گئے اور رمضان کے بعد عید کا وقت آن پہنچا تھا۔ عید تو ماں باپ کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اور انہی کے ساتھ اچھی بھی لگتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے عید سے 2 دن پہلے گاؤں کا رخ رفتے سفر باندھا تھا، اور پھر گاؤں پہنچ کر سیدھا ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ابا جی اس مرتبہ مجھے دیکھ کر اس طرح سے خوش نہ ہوئے تھے جس طرح وہ ہمیشہ ہوتے تھے، لیکن میں نے زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا۔ پہلا دن تو جیسے جیسے گزر گیا تھا، مگر اگلے دن مجھے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی تھی، مگر ابا کے ڈر کے بحث مجھے خود پر 2-4 دن کنٹرول کرنا تھا۔ ویسے بھی میں نے کون سا یہاں زیادہ رکنا تھا۔ عید کے چوتھے دن ہی میرا واپسی کا ارادہ تھا، مگر میرے ارمانوں پر مٹی تب پھری جب عید کا دوسرا دن ہوا۔ یہ عید کے دوسرے دن رات کی بات تھی، جب ہم سب مل کر بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے، جب ابا نے اچانک ہی ایک اعلان کر دیا۔ ابا کی بات پر حیرانگی تو سب کو ہی ہوئی تھی، لیکن میں واحد تھا کہ ابا کی بات سننے کے بعد نوالا میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ میرے لیے اس نوالے کو نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں اور کیسے نہیں۔ ابا کو نہ جانے بیٹھے بیٹھے یہ کیا بات سوجی تھی کہ ابا کہہ رہا تھا کہ اب تک شہر نہیں جاؤ گے، بلکہ یہیں پر ہی رہو گے اور یہیں رہ کر باقی پڑھائی مکمل کرو گے، تاکہ میں ساتھ ساتھ تمہیں خاندانی ذمہ داریاں بھی سکھا سکوں۔ آگے سے سارے گاؤں کی ذمہ داریاں تم پر ہی ہوں گی۔ تمہیں کچھ آتا ہوگا تو ہی تم گاؤں کی ذمہ داریاں سنبھال سکو گے، اور ویسے بھی اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی، مجھ سے اکیلے یہ سب نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے اب میرا یہی فیصلہ ہے کہ اب تم یہیں پر ہی رہو گے۔ ابا کا فیصلہ حتمی اور اٹل تھا۔ میں چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر پایا تھا، اور دل محسوس کر دسترخوان سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، بے ساختہ ہی میرا دم یہاں گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں تو پہلے ہی میرے شہر جانے کے حق میں نہ تھیں۔ وہ اب کیوں کر راضی ہوتی، اب جب کہ ابا بھی منع کر چکا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد میں شہر جا کر اپنا سامان لے آیا تھا۔ میں ایک ہی رات شہر میں رکا تھا، اور وہ رات مجھے میری زندگی کی سب سے رنگین رات لگی تھی۔ اس رات میں اپنی ہر حد کو پار کرتا ہوا گناہ کی دلدل میں گھستا چلا گیا تھا۔ اس رات پہلی مرتبہ میرے بستر پر سن میں مخالف آئی تھی۔ اگلی صبح میں اس کو الوداع کہہ کر گاؤں میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ سگریٹ اور شراب ساری چیزوں کا انتظام کر کے آیا تھا۔ اتنے دن گاؤں میں گزار کے جانے کے بعد میں نے اپنے اس نشے کا انتظام کر لیا تھا کہ مجھے یہ چیزیں ابا سے کیسے بچا کر رکھنی ہے، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی میری بے چینی ختم نہ ہوتی تھی۔ حالانکہ میں ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا تھا، چھپ کر شراب نوشی بھی کر لیا کرتا تھا، مگر یہ سب ہوتے ہوئے بھی مجھے قرار نہیں آتا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھری ہوئی تھی، ایک عجیب سا کوئی نشہ تھا جس کی طلب پوری ہونے کو آ ہی نہ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر کسی طرح بھی مجھے قرار نہ آیا تھا۔ انہی دنوں میرا کسی کام سے دوبارہ شہر جانا ہوا۔ وہاں اپنے دوستوں سے بات چیت ہوئی۔ میں نے انہیں اپنی بے چینی کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئے۔ وہاں جا کر واقعی مجھے ایسا لگا جیسے میری طلب پوری ہو گئی ہو۔ میں صبح کا گاؤں سے گیا، رات گئے واپس لوٹا تھا۔ ابا میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ساتھ شکر کہ میں نے اپنی حالت سدھار لی تھی، ورنہ اگر ابا مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا تھا۔ میری 14ویں کے امتحانات ہونے والے تھے۔ یہ امتحانات سے کچھ دن پہلے ہی کی بات تھی۔ میں پچھلے 6 مہینے سے شہر نہیں گیا تھا۔ 1.5 سال تک تو
میں کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے مہینے میں 1-2 چکر شہر کے لگا ہی آتا تھا، وہیں سے اپنی طلب بھی پوری کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اب 6 مہینے سے ابا نے مجھے اپنے ساتھ اس قدر مصروف رکھا تھا کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی۔ پڑھنے کے لیے بھی رات کو بمشکل تھوڑا-سا وقت نکالنا پڑتا تھا۔ سگریٹ اور شراب بھی ان 6 مہینوں میں مجھ سے تقریباً چھوٹ چکی تھی۔ میں جانے میں ہی صحیح پھر سے راہ کی طرف آ رہا تھا۔ ابا پورا دن مجھے اپنے ساتھ رکھتا اور 5 وقت کی نمازیں اپنے ساتھ ہی پڑھواتا تھا۔ وہ مجھے 1 منٹ کے لیے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا۔ مجھے بیچ بیچ میں کبھی یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید ابا یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے، شاید وہ سب کچھ جان گیا ہے، اس لیے اس نے مجھے شہر سے بھی واپس بلا لیا اور یہاں بھی فرصت نہیں دے رہا۔ مگر کچھ عرصے بعد مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی تھی کہ یہ صرف میرا وہم نہیں تھا۔ ابا واقعی میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا اور وہ اب مجھے اس سب سے باز رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن وقت ہی مجھے یہ بات پتہ نہ تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا کہ ایک دن ابا کے عزیز دوست کی وفات کی خبر آ گئی تھی۔ ابا کا دوست دوسرے گاؤں رہتا تھا، اس گاؤں سے ہمارے گاؤں کا سفر 6 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ابا نے جیسے ہی جگری یار کی موت کی اندونا خبر سنی تو فوراً سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور یہاں ایک مرتبہ میں پھر سے تنہا پڑ گیا۔ میں نے ابا کے جانے کے بعد نہ تو ظہر کی نماز پڑھی، نہ ہی عصر اور نہ مغرب کی۔ رات کے وقت مجھ پر شیطان نے بری طرح وار کیا تھا اور مجھے اپنے جال میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ساری سوچیں جو کہیں کھو گئی تھیں، وہ سب کا سب مجھے یاد آنے لگا تھا۔ پہلے تو سگریٹ کی طلب نے سر اٹھایا، میں نے جیب بھر کے سگریٹ نوشی کی تھی، یہاں تک کہ میرا پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے صنف مخالف کی یاد ستانے لگی تھی۔ ان کے پہلو میں گزاری ہوئی راتیں بری طرح میرے اعصابوں پر طاری ہونے لگی تھیں۔ میں نے ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے شراب کی بوتل اٹھائی اور گھٹا گھٹک ساری شراب حلق میں اونڈیل دی۔ اس کے بعد دوسری بوتل اٹھائی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ گھر میں اس وقت خاموشی کا راج تھا، کیونکہ ابا ابھی تک جنازے سے واپس نہ آئے تھے، جبکہ جو باقی لوگ تھے وہ گاؤں کے ہی ایک گھر میں مہندی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھولتا گھر سے باہر نکل آیا تھا اور پھر کھیتوں کی جانب چل دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر شراب کا اثر ہونے لگا تھا جو میرے حواسوں کو مختل کر رہا تھا۔ میں کسی عادی شرابی کی طرح شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے لنگڑاتے لنگڑاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ بنے ڈیرے کی جانب جانے لگا تھا۔ ابھی میں ڈیرے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ جب میں کانوں میں کسی پائل کی جھنکار کی سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی آواز کی سمت دیکھا تو مبہوت ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں سامنے ایک 18-19 سالہ لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ ایک 5-6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑے اس سے باتیں کرتی ہوئی شادی والے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت میرے اندر شیطان نے انگڑائی لی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر بچے کو کچھ پیسے دیے اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ پھر میرا رخ اس لڑکی کی طرف ہوا جو حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر مجھ پر اس کی حیرت کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زبردستی ڈیرے پر لے آیا، وہ میری منتیں کرتی رہی، مگر مجھ پر اس کی کسی منت سماجت کا اثر نہ ہوا تھا۔ اس وقت میں کچھ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ میں نے شراب کے نشے میں اس لڑکی کی عزت کو داغدار کر دیا تھا۔ نہ جانے پھر میں کتنی دیر بے ہوشی میں پڑا رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی ڈیرے پر تھا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے چہرے سے ایک دم ہوائیاں اڑ گئی تھیں اور رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میرے سامنے ہی میرا ابا بیٹھا ہوا تھا جو خطرناک نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابا کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نظر خود کے حلیے پر ڈالی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں نے چور نگاہ سے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ تبھی ابا میرے پاس آیا اور مجھے شہر جانے کے لیے کہا۔ ابا نے کہا کہ شہر چلے جاؤ، تب تک میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہاں ہی میرے ابا سے غلطی ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت پر بجائے مجھے سزا دینے اور ڈانٹنے کے ابا مجھے وہاں سے بھگا رہا تھا۔ ابا کے اس عمل سے مجھے شیری مل گئی تھی کہ چلو میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ مجھے زیادہ ڈر ابا کا ہی تھا۔ اب جب کہ ابا میرے ساتھ تھا تو کس چیز کا ڈر؟ مجھے یقین تھا کہ ابا سب کچھ سنبھال لے گا۔ یوں میں سب ابا پر چھوڑتے ہوئے بے پرواہ ہو کر گاؤں سے شہر نکل آیا تھا، اس بات سے انجان کہ میرے لیے کیے گئے گناہ کی میرے گھر والوں کو کیا قیمت چکانی پڑی تھی۔ میں تو شہر آ کر نئے موضوع میں گم ہو گیا تھا۔ ابا نے شہر میں میرے لیے ایک بیٹھک لی تھی جس میں میں فی الوقت رہائش پذیر تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے، اب تو تقریباً مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر ابا نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہ کیا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ وہ خود سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد مجھے
مجھ سے بات کرے گا۔ مجھے گاؤں کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن یوں ہی میں کمرے میں لیٹا ہوا موبائل پر مصروف تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیرنی منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ میں اس دن گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے فقیرنی کو 1000 کے نوٹ دکھائے اور اسے کہا کہ میرے کمرے میں آ جاؤ، مگر وہ میرے منہ پر تھوکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کی اس بات پر مجھے تیش آیا تھا۔ اس فقیرنی کی آنکھوں میں نے اپنے لیے ایک الگ سی نفرت دیکھی تھی، جسے دیکھنے کے بعد مجھے نہ جانے کیوں اس فقیرنی پر تو آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب میں اس کے پیچھے گیا اور پیچھے سے اس فقیرنی کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کمزور عورت میرے ایک وار پر ہی ڈھیر ہوتی چلی گئی تھی۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لایا اور اسے گھر کے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے 3-4 گھنٹے تہہ خانے میں بند کر کے میں اس کی ساری اکڑ توڑ دوں گا، مگر میں غصے میں یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ میں کر کیا رہا تھا۔ اس کو بند کر کے آنے کے بعد میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا اور میرے ذہن سے ہی یہ بات نکل گئی کہ میں نے کسی لڑکی کو تہہ خانے میں بند کیا ہوا تھا۔ 3 دن جب میں گھوم پھر کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے موبائل پر ابا کی لاتعداد کال تو آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے ابا کو کال کی اور خیریت درافت کی، مگر آگے سے جو خبر مجھے سننے کے لیے ملی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ابا مجھے جلد از جلد گاؤں پہنچنے کا کہہ رہے تھے۔ جو خبر میں سن چکا تھا اس کے بعد میں بھی یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہتا تھا۔ میں سامان پیک کر کے وہاں سے نکلنے لگا تھا کہ جب مجھے تہہ خانے والی فقیرنی کی یاد آئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کے منظر دیکھتے میرا اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی بھی ابا سے ہوئی کچھ دیر پہلے کی باتیں گونجنے لگی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میری بہن، جو کہ عمر میں مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی، آج 1 ہفتے سے لاپتہ تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میرے شہر آ جانے کے بعد اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی جس کی میں نے عزت خراب کر دی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قتل کے بدلے قتل مانگا تھا، مگر میں وہاں تھا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے میری جگہ میری بہن کو غنی کر دیا تھا اور اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ وہ لوگ میری بہن پر بہت ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے میری بہن کئی مرتبہ بھاگ کر میکے آ گئی تھی، مگر ابا ہر مرتبہ ہی اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتا تھا۔ مگر اب 1 ہفتے سے وہ نہ جانے کہاں تھی۔ ابا کی بات یاد آتے ہی میں نے سامنے پڑے وجود کی طرف دیکھا تھا، جو شاید اپنی گنی چنی سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ میں بھاگتے ہوئے اس وجود تک پہنچا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑ لگاتی تھی، کیونکہ جس فقیرنی کو میں نے تیش میں آ کر تہہ خانے میں بند کیا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی لاڈلی بہن تھی۔ اس کا ہسپتال پہنچانے کے بعد میں نے ابا کو بلا لیا تھا، مگر میری بہن جاں بر نہ ہو سکی تھی۔ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس صورت میں میرے گناہوں کی سزا مجھے اس صورت میں دی تھی، مجھ سے میری عزیز بہن چھین لی گئی تھی۔ یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا، جو مکافات عمل کے ذریعے میرے آگے آ رہا تھا۔ بہن کی تدفین کے بعد ابا نے مجھ سے ہر تعلق توڑتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہی میری سزا تھی۔ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ مکافات عمل کے ذریعے میرے ہی سامنے آ گیا تھا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ کاش کہ ابا وقت پر ہی مجھے روک لیتے اور میرے گناہ کی پردہ پوشی نہ کرتے، تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔